وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یعنی کلام یعنی یسوع مسیح۔ ابتدا میں یسوع تھا اور یسوع خدا باپ کے ساتھ تھا اور یسوع خدا تھا، یعنی اکنون ثانی بھی اتنا ہی خالق ہے جتنا کہ اکنون اول خالق ہے۔ اور پھر جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں تو اکنون ثالثہ بھی خالق ہے، یعنی تخلیق کے عمل کے اندر تینوں ایک ہے۔ ایوب کی کتاب کے 33ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، 33rd chapter of the book of Job verse 4، اس کے اندر لکھا ہے خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے۔ کس نے بنایا جی؟ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے، یعنی اکنون اول اور اکنون ثانی اور اکنون ثالثہ، یہ تینوں اقانیم مشترکہ طور پر ہمیں اور تمام تر موجودات کو خلق کرنے کے لیے یکجا ہوئی۔ آخری حصے میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو شارٹ کر کے میں اس کو 1-2 چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آخری نقطے کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے ابھی وہ گیت بڑے زور شور سے گانا کہ تسلیس کے نعرے پہ گونجیں گے فضاؤں میں، کیونکہ اسی پر ختم ہونا چاہیے ایمان کو، یعنی یہاں پر اس کی منزل ہونی چاہیے۔ جب ہم خدائے ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں تو جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تینوں اقانیم کو برابر درجہ دیں۔ ہر اقانیم، جیسے میں نے پہلے دعا کے لیے بات کہی کہ بہت سارے لوگوں کی دعا متوازن نہیں ہوتی، شاید کم علمی یا کم فہمی ہو سکتی ہے یا پھر مجھے نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طور سے دعا کے اندر متوازن حیثیت نظر نہیں آتی۔ جب ہم خدائے ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اکنون اول کے حوالے سے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں۔ اکنون اول کے حوالے سے جو بنیادی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں، اور اکنون ثانی کے حوالے سے جس بات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون میں محفوظ رہیں، یعنی خدا باپ کے ہاتھ کے نیچے رہیں، خداوند یسوع مسیح کے خون میں محفوظ رہیں اور روح القدس کے زیر تربیت رہیں۔ جب تک ان تینوں اقانیم کو ہم برابر رکھ کر نہیں دیکھتے تب تک ہم درست منزل پر نہیں پہنچتے۔ یعنی پہلی بات ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں، خداوند یسوع مسیح کے خون میں محفوظ رہیں اور روح القدس کے زیر تربیت رہیں۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کی 7ویں آیت میں رقم ہے، دھیان سے سنیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ پہلی بات کہ ہم خدا کے ہاتھ سے نیچے رہیں، دوسری بات اکنون ثانی کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کے خون میں محفوظ رہیں، یعنی اس کے اندر قبر رہیں، اور اکنون ثالثہ کے حوالے سے روح القدس کے حوالے سے کہ روح القدس کے زیر تربیت رہیں۔
दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। जो लोग खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं, यीशु मसीह के लहू में महफूज रहते हैं और जिनका तरबियत करने वाला खुदाए पाक रूह है, वो गलतियां और गुनाह सरजद नहीं करते। जो उसकी तरबियत के दायरे से निकल जाते हैं वो गलती और गुनाह करते हैं। इसलिए हर लम्हा खुदाए रूहुल कुद्स के ज़ेरे तरबियत रहने की जरूरत है। ये बड़ा अहम और कामिल नुक्ता है कि तीनों अकानीम अपने अपने मुकाम महमूद पर फायज भी रहे और अपनी अपनी बरकत हम तक वो पहुंचाएं भी। लेकिन कैसे? कि खुदा बाप के हाथ के नीचे रहने वालों के लिए बरकत है, यीशु मसीह के लहू में महफूज रहने वालों के लिए बरकत है, और खुदा रूहुल कुद्स के ज़ेरे तरबियत रहने वालों के लिए बरकत है। जैसे एक बिनाए आलम से पेशतर चुनता है, दूसरे के खून से मुआफी मिलती है और तीसरा उस पर मोहर लगाता है, एक भेजता है, दूसरा आकर तालीम देता है और तीसरा हमारी उस तालीम के मुताबिक तरबियत करता है। आइए अपने कदमों पर खड़े हैं, आइए उस खुदाए सालूस की तारीफ करना शुरू करें, आइए उसके ज़ेरे असर रहें, आइए अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, आइए उस यक खुदा को जो कसरत में है उसको देखें और जाने, आइए उस पर ईमान रखें, आइए उस पर अपनी बुनियाद को मजबूत करें, आइए उस खुदाए वाहिद के ज़ेरे असर रहें, उसके ताबे रहें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज शाम खुदाए सालूस जहां मौजूद है, बरकत आपकी है, ले लीजिए उसके हाथ के नीचे, खुदा बाप के हाथ के नीचे आपकी बरकत मौजूद है। खुदा यीशु मसीह के खून के वसीले से आपकी बरकत मौजूद है और रूहुल कुद्स के यहाँ पर हाजिर होने से, उसके ज़ेरे तरबियत रहने से आपकी बरकत मौजूद है।